اگلا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں عموماً جو ہیں وہ سنی اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے اہل سنت ہیں وہ اہل تشیع بھائیوں کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو اہل تشیع ہیں وہ اہل سنت میں ان کو نازبی، خارجی، یزیدی کہتے ہیں. تو یہ جو اصطلاح ہے یہ آپس کے ٹسل میں ہی ڈیوائز ہو گئی ہیں یا یہ واقعتاً کوئی پیچھے سے اس کا؟ دیکھیں اصطلاح تو اپنی اصل میں موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. اپنے مقاصد کے لیے، پیٹ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. ناسبیت کی اصطلاح شروع سے موجود ہے، رافضیت کی شروع سے موجود ہے. نسب عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے مخالفین تھے، ٹاپ آف دا لسٹ اس میں خوارج تھے جو بغض رکھنے والے تھے، یا اہل صفین. اہل جمل کو میں نہیں کہتا کیونکہ اہل جمل تو بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے. اور دوسری طرف ناسبی کے اگینسٹ جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ رافضی ہے، جو سیدنا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں. ظاہر ہے سر جب آپ 60 سال تک ممبروں کے اوپر سیدنا علی پہ لعنت کروائیں گے تو دوسری طرف سے بھی روین جائے گا. وہ حضرت علی کو بڑھائیں گے اور پھر وہ ہر اس بندے کو رگڑے میں لے آئیں گے جس سے آپ محبت کریں گے. جیسا کہ غلام احمد قادیانی دجال کرتا تھا، جس سے اس کی لڑائی ہوتی تھی نا، اس کے بزرگ کو گالیاں دیتا تھا چاہے وہ اس کا اپنا بزرگ بھی ہو. یعنی مجھے بتائیں اگر ہمارا عیسائیوں سے دشمنی ہوگی تو کیا حضرت عیسیٰ کی توہین شروع کر دیں گے؟ لیکن قادیانی چونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا وہ یہی کام کرتا تھا. میں نے پچھلے دنوں میرا جو کلپ چڑھا ہے غلام احمد قادیانی یزیدی، اس میں نے حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ دکھائی ہیں. وہ یہی تو بتایا کہ وہ حسین علیہ السلام کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیت کے سب سے زیادہ افیکٹو جو مکتبہ فکر ہے نا مسلمانوں میں وہ شیعہ ہے، کیونکہ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا تو کئی شیعہ بھی ساتھ لگ گئے تھے. اور دوسرے نمبر پہ عیسائی ہے کیونکہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کرتا ہے اور حضرت حسین کی بھی. کیوں؟ کاؤنٹر نیریٹو قادیانیت کے خلاف جب کھڑا ہوا ہے نا تو شیعہ نے اور عیسائیوں نے زیادہ مخالفت کی کیونکہ ان کی پبلک جاری تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اب ان مولویوں کو نیچا کرنے کا طریقہ ہے کہ حضرت حسین کو نعوذ باللہ وہ الفاظ استعمال کرو جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیے. عقل مندوں کے لیے سب دکھانا ہی ہوتا ہے، بس ایک دفعہ دیکھ لیا خود فیصلہ کر لیں کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نام رکھے ہوئے. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو فضائل صحابہ میں 2 اوپر تلے روایتیں ہیں کہ سیدنا علی سے موقوفاً روایت ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں. اس میں مرفوع حدیث بھی ہے سنن طبرانی میں لیکن وہ ضعیف ہے، لیکن یہ موقوفاً روایتیں صحیح ہیں اور غیر نبی اسلام کے بتانے پہ ہی معمول ہے. تو سیدنا علی کی محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور ان سے دشمنی میں غلوف کرنے والے ناصبی. یہ حقیقت ہے کہ ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت میں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع میں ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی ایک خالی نام رکھنے کے لیے آپ کسی کو کہہ دیں نجدی کہہ دیں، وہابی کہہ دیں، بدعتی کہہ دیں، ٹھیک ہے جی، بد مذہب کہہ دیں، رافضی کہہ دیں، ناسبی کہہ دیں، یزیدی، وہ اگلا بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ موجود ہے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سنیوں کا کام ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ کریں، اپنے اندر جو ناسبی ہیں ان کو جوتے مار کے باہر نکالیں، اعلان برات کریں. ہمارے جیلوں میں بہت بڑا ناسبی تھا فیض عالم صدیقی، قتل ہو گیا تھا، 80s کی بات ہے. آج تک اہل حدیث اس کو ڈس آن بھی کرتے ہیں، اس کے مضامین بھی چھاپتے ہیں، اور وہ مضامین بھی وہ جو اہل بیت کے خلاف لکھے ہوئے ہیں. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہوتے. دوسری طرف شیعہ ہیں اور ان کے اندر جو رافضی خبیث گھسے ہوئے ہیں جو کہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو اس طریقے سے کنڈیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہوتے ہیں. اب تھوڑی چینج آئی ہے، لوگ کرنا شروع ہیں، لیکن یہ دراڑیں اسی وقت فیل ہوں گی جب شیعہ رافضیوں کی صفائی کریں اپنی صفوں سے اور سنی ناسبیوں کی صفائی کریں. صرف کہہ لینے سے کافی نہیں ہے کام. کہنے جی ہمارا تو کام تھا ہم نے بس کہہ دیا. ان کو فرنٹ سے لیڈ کر کے روکیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2006 کی بات ہے آلموسٹ. میں ایک دفعہ گولڈے گیا، اس وقت میں بھی بریلوی تھا، لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا. شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے میں نے اسے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں، ان کو آپ منع کیا کریں. ان کا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا نا، اور کیا کریں. بورڈ لکھ کے لگایا گا گاؤں کی عورتوں کے لیے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے، آپ ان کو روکیں بائی فورس، قبر تک پہنچے ہی نا، وہاں مرد کھڑے کر دیں، اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں، اندر آئیں گی تو چندہ دے گی نا. غریب غریب عورتیں بوڑھی بوڑھی اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا دی ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسے بے شرم پکڑ لیتے تھے، 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی. بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں تو پھر آپ ایک پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے، یہ روکیں گے. کہتا ہے جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا.
نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا. اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود اور نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی, قدم با قدم, بالش پر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ, آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ایک سنی بھائی کا ہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, اہل بیت عظام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ بھی علیہ السلام لگاتے ہیں, جبکہ اہل سنت کے یہاں یہ صرف اور صرف نبی کے لیے خاص ہے. ان کے مطابق آپ نے شیعہ کی روش کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ اہل سنت کے ہاں پبلک میں اور مولویوں میں انبیاء کے ساتھ خاص ہے, اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے ایسا. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ایک دین وہ ہے جو کتابوں میں ٹرانسفر ہوا ہے, ایک وہ ہے جو بابوں نے پیٹ چلانے کے لیے, فرقہ واریت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو بتایا, ادھورا دین. ہم کسی کی روش پہ چلے, ہم وہی روش پہ چل رہے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے. البتہ اپنے بزرگوں کو آپ روئیں جنہوں نے آپ کو غلط دین بتایا, کتابوں میں لکھا ہوا بھی صحیح نہیں بتایا. ہم تو کتابوں سے بیان کریں. یہ تفریق کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور انبیاء کو علیہ السلام ہی کہنا ہے, صحابہ کو رضی اللہ عنہ ہی کہنا ہے, بزرگوں کو رحمہ اللہ ہی کہنا ہے. میرا اس کے اوپر پورا یوٹیوب پہ کلپ ہے, رضی اللہ عنہ پہ دھوکا. آپ ان مولویوں سے صرف یہ جا کے پوچھیں, یہاں 100+ لوگ بیٹھے میں ماشاء اللہ تعالیٰ, ان سے جا کے یہ پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو صحابہ کرام میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو جو زندہ صحابہ تھے وہ اس کا نام رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیتے تھے, کیا کہتے تھے اس کو؟ کیا مطلب ڈھونڈتا ہی رہے گا وہ. ہم نے پہلے ریکارڈ کر دیا, وہ رحمہ اللہ کہتے تھے. سیدنا عمر کی میت پہ مولا علی کا جو خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں, رحمک اللہ عمر ابن خطاب ابن الخطاب, اللہ رحم کرے عمر ابن خطاب, رحمہ اللہ کہتے تھے. یہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں محدثین نے کیا, اور وہ بھی آپ بخاری مسلم کی حدیثیں نکالے, 90% حدیثوں میں کسی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہوا. ان عائشہ تھا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابی ہریرہ, بس اسی طرح, کوئی نام نہیں ہے. اس ترجمہ میں ضرور رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے. تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے. امام مسلم نے صحیح مسلم, یہ دارالاسلام کی کھولیں, کتاب الایمان چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ آئیں تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ. امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے ابو اسحاق نے, جس نے ان کی یہ مسلم شریف ان سے لکھی ہے. تو رضی اللہ عنہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ عنہ ہے. یہ دعائیہ کلمات ہے. ہم تو امام بخاری امام مسلم کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور جو بندی المحنت میں علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ہائے ہائے, اب تو وہ کہتے ہیں جناب المحنت کے عقیدے کوئی ضروری نہیں ہے, ایک سٹیپ تو طے ہو گیا, ہم کہیں گے کتاب ہی بند کرو. تو آپ کسی کو بھی رضی اللہ عنہ. اچھا میں آپ سے پوچھوں, یہ مسلمان جب سیدہ مریم کو کہتے ہیں تو ساتھ اس کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ نہیں, کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. تو کیوں, وہ پیغمبر تو نہیں ہے, پیغمبر کی والدہ ہے نا. جی اچھا, پیغمبر کی والدہ جس سے پیغمبر پیدا ہوا وہ تو ہے علیہ السلام, عورت کے لیے علیہ السلام آئے گا, علیہ السلام مرد کے لیے آئے گا. اور جو پیغمبر کے اندر سے پیدا ہوئی وہ اس سے بڑی چیز ہے. ایک ہے پیغمبر کس سے پیدا ہوا, ایک یہ کہ پیغمبر تو خود معصوم صاف ستھرا, اس کی جو اولاد ہے تو وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتی. سیدہ فاطمہ بالکل تو ہے. سیدہ فاطمہ کو علیہ السلام, امام بخاری نے ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا اس کا نام ہی ہے علیہ السلام کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے فضائل پہ. ہاں یہ لڑا بات ہے, جب اردو ترجمہ ہے تو عربی میں لکھا علیہ السلام, اردو میں رضی اللہ عنہ. وہ کہیں امام بخاری کو دھوکہ لگ گیا تو ہم اس کو ذرا سیدھا کریں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ کمبائنڈ لکھا ہے امام بخاری نے علیہ السلام, ان دونوں پر اللہ کا سلام ہو. 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ امام بخاری نے لکھا ہے علیہ السلام. اور صرف بخاری نے نہیں, سنن ابی داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام, امام بخاری نے, امام ابو داؤد نے 12 جگہ پہ سنن ابی داؤد میں علیہ السلام لکھا ہے سیدنا علی کے ساتھ. امام ترمذی نے وہ بڑی مشہور حدیث جو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, حسن حسین جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے آئے تو نبی علیہ السلام ممبر سے اتر کے ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے بچے اس طرح آ رہے ہوں, میں نہ اٹھاؤں. وہاں حسن حسین کے ساتھ امام ترمذی لکھا ہے علیہ السلام, ان دونوں پہ اللہ کی سلامتی ہو. علیہ السلام لکھا گیا, ہمیشہ لکھا گیا.
तो ये इन्होंने कहानियां बना दी। अच्छा, अब जब हमने ये बातें निकाली है ना, तो अब इन्होंने नया वर्जन आ गया, कहते हैं ये बुखारी में बाद में किसी ने डाल दिया है। सर बुखारी के कलमी नुस्खों में मौजूद है। तो आप सीधे तरीके से अपने कपड़े उतारे, ये कपड़े वो दूसरे वाले नहीं, इल्मी कपड़े जो आपने लबादे ओढ़े में, और बताएं कि हम मुनकरीन हदीस है। आप बुखारी को डाउटफुल करना चाह रहे हैं हमारे बात, अरे तो नहीं आपको ख्याल आया? अच्छा, फिर मुझे ये बताइए, जब आप आम कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या कहते हैं? रहिमहुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम अहल दियार। जी जी, तो अस्सलाम। वहां सलामती नहीं भेज रहे। और जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सलाम भेजते हैं। और सब नमाज में हम अपने ऊपर क्या भेजते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब सलाम पढ़ोगे जमीन आसमान में हर नेक बंदे तक अल्लाह पहुंचा देगा। व अला इबादिल्लाह सालिहीन में सारे आते हैं, अंबिया भी, सहाबा भी, अहले बैत भी, और सारे नेक बंदे। तो वो अलैहिस्सलाम साबित नहीं होगा। अच्छा, फिर कब्र रसूल पे जब अर्ज करते हैं तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं ना। 4 किताबों में, सुन कुबरा, अल बैहकी में, अल मुत्ता इमाम मालिक में, फज़लुस सलात अला नबी में, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, कि कब्र रसूल पे इब्न उमर जब हाजिर होते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर अस्सलामु अलैका या अबा बकर, होना तो चाहिए था रज़ी अल्लाह अन्हु या अबा बकर। तो अबू बकर के साथ अगर मैं अलैहिस्सलाम लगा लेता हूं तो किसी को तकलीफ क्यों होती है? ये तो सहाबा की सुन्नत है। अब्दुल्लाह बिन उमर क्या कहते थे? अस्सलामु अलैका या उमर, सैयदना उमर की कब्र पे। तो अगर मैं कह लूं उमर अलैहिस्सलाम तो इसमें क्या अर्ज है? कोई अर्ज नहीं। खामखा इसको यानी एक इख्तिलाफ का जरिया बनाया। अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, सलामुल्लाहि अलैहा औरत के लिए, मर्द के लिए अलैहिस्सलाम। ये सब की सब चीजें साबित हैं और मैंने इसके ऊपर क्लिप रिकॉर्ड करा दिया। बल्कि अगले दिन तो मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़हुल्लाह ताला ने भी थिंक आउट ऑफ बात करते हुए ये रिकॉर्डिंग में करवा दी है वीडियो, कि ये हमने तफरीक की हुई है। आप अलैहिस्सलाम किसी को भी कह सकते हैं और आप रज़ियल्लाहु अन्हु भी किसी को भी कह सकते हैं। कुरान में तो हर मोमिन के लिए है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, रज़ियल्लाहु अन्हु हर मोमिन के लिए मौत के वक्त, तो किसी के साथ मखसूस नहीं है। तो वो आप मेरा देखें, उस यूट्यूब पे क्लिप है अलैहिस्सलाम और रज़ियल्लाहु अन्हु पे धोखा। सर किस किस बात पे आपको धोखे दिए गए हैं? सर जी, इसमें धोखा देने का फायदा क्या है? हाँ, फायदा बहुत बड़ा है। वो क्या? हाँ, फायदा ये है कि हमने हर वो काम करना है जिससे हम अपनी मुखालिफ पार्टी को नीचा करें और अपनी आइडेंटिटी कायम रखें। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। बरेलवी देवबंदी दोनों ही हनफी है ना जी। बरेलवी नबी इस्लाम के मुबारक नाम पे अंगूठे चूमते हैं, देवबंदी को नहीं चूमते। वो कहेंगे ये तो ज़ईफ हदीस है, तो फज़ाइल माल में जो ज़ईफ हदीस है वो कहते हैं इसलिए कि वो हमारी है, जो बरेलवियों वाली है वो हमारी नहीं है। वो कहते हैं फजाइल में ले लेनी चाहिए। हाँ, तो अंगूठे चूमना फजीलत ही है ना, फजीलत ही बयान करते हैं ना। वो कहते हैं मोहब्बत का इजहार है। ये गलत जुमला बोलते हैं फजाइल में लेने। इनको बोला चाहिए फजाइल में अपने बापों और अपने बुजुर्गों और अपने फिरके की लेनी चाहिए। और आपको बताऊं, ये मुश्तरका किताब जो दुर्र मुख्तार है, फिक़ह हनफी की किताब, उसके ऊपर हाशिया लिखा है रद्दुल मुख्तार इब्न आबिदीन शामी ने। उसने बकायदा लिखा है कि अजान के जवाब देते वक्त पहली दफा पढ़ा जाए अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, और दूसरी दफा अंगूठे चूमते हुए पढ़ा जाए कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरी आंखों की ठंडक है। ये फिक़ह हनफी की बुनियादी किताबों में लिखा हुआ है, जिस पर देवबंदी बरेलवी मुत्तफिक है। लेकिन आज उन्होंने पगडंडी अलग कर ली है। इस मसले में बरेलवियों का मौक़िफ़ सही है फिक़ह हनफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुरान और हदीस के हिसाब से तो ना बरेलवियों का मौक़िफ़ ठीक है ना बरेलवियों का, देवबंदियों का। मैं आपको फिक़ह हनफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो वो उन्होंने अपने ठीए कायम रखे हुए हैं। ठीक है, KFC मैकडोनल्ड चल रहे हैं पैरेलल में। कभी किसी KFC वाले ने कहा है कि यार चिकन तो हमारा अच्छा है लेकिन चिप्स मैकडोनल्ड के अच्छे होते हैं? कभी नहीं कोई कहेगा। वो कहेंगे जनाब वो तो घी नहीं सही इस्तेमाल करते, वो तो ये नहीं करते। तो ये इसी तरीके से चल रहा है। तो वो आइडेंटिटी कायम रखने के लिए, फिरकावारियत कायम रखने के लिए, क्योंकि जब आप फिरकावारियत कायम रखेंगे तो आपकी मस्जिदें अलग होंगी, मस्जिदें अलग होगी, चंदा बॉक्स अलग होंगे, चंदा बॉक्स अलग होंगे, चंदे की बुक्स अलग होंगी। इसके बगैर तो फिर काम चलेगा नहीं ना। चंदे के अड्डे अलग रखने के लिए ये जरूरी है कि आप तफरीके कायम रखें, आप लोगों को ये कहानियां करवाएं। उल्टा जब कोई आगे इल्मी बात करे, कहते यार हमने तो आज तक बात, अच्छा ये जाहिल लोग भी कह रहे थे ये लिखड़ी गला करता सीधे सुनी नहीं। अच्छा उनसे पूछो आपने कितना इल्म हासिल किया, उनसे दुआ कुनूत सुन लिया तर्जमे के साथ। तो अगर वो सुना दे तो फिर अगली बात करें, अगर ना सुना पाए और दुआ कुनूत भी सही अली अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का नहीं, और दुआ कुनूत नाज़िला है दूसरे अली अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत। तो उनको याद तो दुआ कुनूत नहीं आती है, तो तुम इतने बड़े दावे कर रहे हो। भाई आपके बुजुर्गों ने आपको धोखा दिया, पूरी नेक नीति के साथ आपका बेड़ा गर्क किया। इस्लाम की हिस्ट्री में जिसने भी इस्लाम के साथ ये ज्यादती की है, पूरी नेक नीति के साथ की है। उसने यही समझा कि इस वक्त उम्मत के वसीतर मुफाद में यही जरूरी है कि ये कर दिया जाए। और आज भी जो कुछ हो रहा है वसीतर मुफाद में ही हो रहा है। वो उम्मत का वसीतर मुफाद नहीं होता, अपना वसीतर मुफाद होता है।